सास बेचारी खाना बनावे, बहू पलंग पर लेटे। सास बेचारी खाना बनावे, बहू पलंग पर लेटे। सास बेचारी भाग से अपनी रात दिन बस रो भैया। भैया राजा बेगम रानी अल्लाह अब हम क्या करें। عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ آج بھولا پور کھرہٹ میں ایک دینی مجلس رچائی گئی ہے. ایک شعر مجھے یاد آیا، چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں. پڑھو. زمانہ 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 بہت خوبصورت ہے، لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے. پورا بندہ بولیے سبحان اللہ. زمانہ بہت خوبصورت ہے، لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے. سبب اسے کا یہ ہے سبب اسے کا یہ ہے کہ ساری زمین پر کہیں اور آقا کا روضہ نہیں ہے. مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے، کہیں اور آقا کا روضہ نہیں ہے. انشاءاللہ کل پرسوں میں آپ کا یہ پروگرام یوٹیوب چینل پر MS چمپارن میڈیا کے نام سے آپ جب سرچ کریں گے یا اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، انشاءاللہ یہ پورا پروگرام آپ دیکھ پائیں گے. میڈیا والے بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں، چینل میں انشاءاللہ یہ چلائیں گے. MS چمپارن میڈیا کے نام سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. اذانیں بھی ہوتی، نمازیں بھی ہوتی، بہت علم ہوتا مگر یہ بھی ہوتا. اذانیں بھی ہوتی، نمازیں بھی ہوتی، بہت علم ہوتا مگر یہ بھی ہوتا. نبی کے نواسے نبی کے نواسے نہ گردن کٹاتے تو سب کہتے
اسلام زندہ نہیں ہے، مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے، کہیں اور آقا کا روضہ نہیں ہے۔ کوئی چڑھے تے سورج سے کہہ دے کسی دن، بھری دوپہر میں تجھے دیکھ لوں گا۔ کوئی چڑھے تے سورج سے کہہ دے کسی دن، بھری دوپہر میں تجھے دیکھ لوں گا۔ ابھی میری آنکھیں ابھی میری آنکھیں مکمل نہیں ہے، ابھی انہیں قدر میں نے دیکھا نہیں ہے، مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے، کہیں اور آقا کا روضہ نہیں ہے۔ آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرکار دو جہاں مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی مجلس ہوا کرتی تھی جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب تک بیان کرتے صحابہ ادھر سے ادھر نہیں کرتے، کیونکہ وہ نبیوں والی بات خود نبی کر رہے ہیں اور اللہ والی بات ہمارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اے میرے بھولا پھوٹ پھوٹ کھٹکھٹ والوں، میں وہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن جب تک یہ جلسہ چلتا رہے گا، قسم خدا کی ہم مجلس میں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آج دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا، ہم چاہے گننا تو گن نہیں سکتے، مگر کچھ نعمتیں اللہ کی ایسی بھی ہیں کہ یاد رکھو وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والوں کو اللہ نے نوازا، باقی لوگوں کو اللہ نے چھانٹ دیا۔ اللہ نے بے شمار شہروں کو بنایا اور سارے شہروں کا سردار مکہ المکرمہ کو بنایا، اور مکہ المکرمہ صرف ایمان والوں کو دے دیا، ایمانوں کو چھانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار راتیں بنائی ہیں، ہم راتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، مگر کچھ راتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کو بہت پیاری ہیں۔ ساری راتوں کا سردار اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا اور لیلۃ القدر صرف ایمان والوں کو دیا، بے ایمانوں کو چھانٹ دیا۔ اللہ رب العزت نے 7 دن بنائے اور سارے دنوں کا سردار جمعہ کو بنایا اور جمعہ بھی صرف ایمان والوں کو دیا، بے ایمانوں کو چھانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان المبارک کو بنایا اور رمضان بھی صرف ایمان والوں کو دیا۔ تو کچھ نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو صرف ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے خاص کیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اتنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ اللہ روٹھ نہ جائے، اس کے روٹھنے سے پہلے اللہ کی رضامندی ہم کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ اسی کے لیے یہ مجلس رچائی گئی ہے اور بسائی گئی ہے۔ مگر میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے جلسہ کرا لیا، جلسے میں آپ آ کر بیٹھ گئے، قرآن اور حدیث کی باتیں سن لیے، لیکن سننے کے بعد اگر عمل نہیں ہوا تو آپ کا بیٹھنا بیکار ہو جائے گا، آپ کا آنا بیکار ہو جائے گا۔ گھر کو آپ نے چھوڑا، بال بچوں کو آپ نے چھوڑا، مجلس میں آپ آ کر بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم دیکھیں کہ کون اچھی نعت پڑھ رہا ہے، کون اچھی تقریر کر رہا ہے، لچکدار کس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے اللہ والی بات جو دل میں اتر جائے ان باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارے۔ اسی کے لیے ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جس طرح سے ہماری زندگی پامال اور پریشان ہو رہی ہے، آج ہمارے گھرانے سے برکت بھاگی جا رہی ہے، آج ہمارے بچے ہم سے روٹھے نظر آ رہے ہیں، ہماری ماں ہم سے الگ ہوتی نظر آ رہی ہے، باپ کو بیٹے سے نفرت ہو رہی ہے، بھائی کو بھائی سے بغاوت ہو رہی ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اے بھولا پور کھرہٹ والوں سنو، میں سنانا چاہتا ہوں، جب تک
آپ کچھ اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے، آپ قرآن اور حدیث کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے گڑبڑی ہے، کہاں سے خرابی آ رہی ہے، معاشرے میں سدھار کیسے کیا جائے گا۔ جب انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی، جب انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوگی، جب انسان کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا، ظاہر سی بات ہے وہ جوا بھی کھیلے گا، شراب بھی پیے گا، نوٹنکی بھی دیکھے گا اور رنگا رنگ بھی کرائے گا، وہ آرکیسٹرا بھی میں بھی زندگی گزارے گا، کیونکہ اس سے پتہ نہیں ہے یہاں سے مر کے جانے کے بعد اللہ رب العزت کس طرح سے سزا مقرر کیا ہے۔ اگر ہمیں خوف خدا دل میں آ جائے، اگر ہم اللہ سے لو لگا لیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ سے جوا نہیں کھیلا جائے گا، آپ تھیٹر نوٹنکی نہیں دیکھیں گے، آپ آرکیسٹرا نہیں باندھیں گے، اپنے بیٹا کی شادی میں آپ رنگا رنگ نہیں کروائیں گے، لیکن دل سے جب نکل جاتا ہے ہم برائی پر اتر جاتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو جہاں مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے صفائی ستھرائی کر لینے کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان چاہے بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہو، چاہے گھر میں پیدا ہو، چاہے کہیں بھی اس کی پیدائش ہو، لیکن صفائی ستھرائی کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ یہ سیرت نبی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہم اذان دیں اس کے داہنے کان میں اور بائیں کان میں تکبیر پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس طرح ہم نماز میں تکبیر پڑھتے ہیں اس طرح سے تکبیر پڑھے، اور جب 7واں دن آ جائے اس بچے کے نام سے عقیقہ کیجئے۔ اگر سنیچر کو پیدا ہوا ہے تو جمعہ کے دن عقیقہ کیجئے، اتوار کو پیدا ہوا ہے تو سنیچر کو عقیقہ کیجئے، اگر جمعرات کو ہوا ہے تو بدھ کے دن آپ کیجئے، یعنی 7واں دن آپ عقیقہ کیجئے۔ ہمارے نبی کا یہی طریقہ رہا ہے اور سنت بھی یہی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ 7واں دن سے ایک دن پیچھے آپ 6واں دن میں جب آتے ہیں تو چھٹیار بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے نبی کی سنت چھوڑی ہے وہاں پر ایک برائی کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں 7واں دن عقیقہ بنانے کا حکم دیا ہے کہ اس بچے کے نام سے عقیقہ کیا جائے، لیکن ہم اس عقیقہ کو بلائے پوچھ رکھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم چھٹیار بناتے ہیں۔ شریعت سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ماں بہنوں سے پوچھا جائے اللہ اکبر، وہ تو کہتی ہے مولانا صاحب ایک ہی تو بیٹا ہوا ہے، 12 سال کے بعد ہوا ہے، 20 سال کے بعد ہوا ہے، بہت امنگ ہے، خوشی کی لہر ہے، کیسے چھٹیار چھوڑ دیا جائے، کیسے عقیقہ نہ منایا جائے؟ تو میں ایک بات بتا دوں، آپ کو ہنسی آئے گی۔ یہ کوئی آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ایک زمانہ گزر گیا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ایک بیٹا ہوا بھی تو چوما لیتے لیتے منوا دیا۔ آپ کو ہنسی آئے گی لیکن یہ حقیقت ہے۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو سیرت میں لے آئیے، آپ اس کو صورت میں ڈھالیے، آپ اس بچے کو رسول اللہ کی تربیت میں ڈھالیے۔ آپ داہنے کان میں اذان آپ نے دے دی، بائیں کان میں آپ نے تکبیر دے دی، تو پھر اب 7واں دن اگر نہیں ہو رہا ہے تو 21واں دن آپ عقیقہ کیجئے، اگر وہ نہیں ہو رہا ہے اس کے آگے بڑھ جائیے، لیکن آپ جب بھی کیجئے تو دن یاد رکھیے، جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے ایک دن پہلے آپ عقیقہ کیجئے، چاہے جب کرنا ہو۔ لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پونم سنہا بیتیا میں بہت مشہور لیڈیز ڈاکٹر، میری بھی بچی اسی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی اور اسی ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا، اتنی جلیبی بانٹنا شروع کیا کہ میں سمجھتا ہوں پورے ہاسپٹل میں کہیں کوئی ایسا بچہ سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھا تک کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے جلیبی نہیں ملی ہے۔ تو میرے پاس بھی جلیبی چلتے چلتے آ گئی۔ میں نے پوچھا بھیا کس خوشی میں ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب لڑکا پیدا ہوا، سے بڑا خوش بات ہے۔ اے بے ہودہ دینے والی ذات اللہ کی تھی، اللہ نے دے دی،
خوشی کے بارے تو تم کو یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار کے سجدہ جا کر مسجد میں گر جاتا، سجدہ کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا، شکرانے کی نماز ہو جاتی، تم پورے جلیبی بانٹ رہے ہو۔ اب 3 گھنٹہ کے بعد ڈاکٹر کہا جلدی سے اس کو آکسیجن لگواؤ۔ اللہ جلیبی کیا ہو سکتا ہے؟ آکسیجن میں بچہ کو ڈالا جا رہا ہے، آئی سی یو میں بچہ چلا گیا، اب رونا دھونا شروع ہو گیا۔ صدر اعظم نے کہا ساری خوشیاں غم میں بدل گئی۔ کلچر اپنانا ہے رسول اللہ کا کلچر اپناؤ، سیرت اپنانی ہے رسول اللہ کی سیرت اپناؤ، اگر راستہ چلنا ہے رسول اللہ کا راستہ اپناؤ، اگر کھانا کھانا ہے سورہ سیرت نبی کے اعتبار سے کھانا کھاؤ۔ ہمیں کرنا تو سب ہے، لیکن وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کو ہمارے آقا نے اجازت دی ہے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس پر ہم گامزن نہیں ہے، اس پر ہماری کوشش نہیں ہے، اس لیے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہمارے گھر میں دیکھو، گھر میں شادی ہوتی ہے، کبھی بیٹی کی بارات آتی ہے تو بیٹا کی بارات جاتی ہے، یا تو جائے گی یا تو آئے گی، لیکن دونوں میں ماں بہنوں کا تماشا الگ ہو جاتا ہے۔ ایک بار آواز لگا دو کہ دیکھو 5 بار مؤذن اذان دے رہا ہے، اور اذان کے درمیان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ یہاں پر کامیابی ملے گی، آؤ یہاں پر نماز پڑھ لو، آؤ یہاں پر سجدہ کر لو۔ ماں بہنوں کو سمجھایا جاتا ہے اے میری ماں بہنوں، کھلواڑ کر رہی ہو، ایک گانا گا رہی ہو رات بھر۔ آج مولانا مفتی غیاث الدین صاحب پورے فروری میں رات بھر جلسہ کرتے ہیں، مگر گلے میں خراش نہیں آتی ہے، لیکن یہ ایک رات میں جو چلاتی ہے سویرے اس پر چونا لگا کر گھومتی ہے۔ اچھا صحیح کہو تو نہیں؟ سرکار دو جہاں مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رہا ہے۔ ماں بہنوں کو آپ نے نصیحت کی۔ سرکار مدینہ راستے سے جا رہے تھے، صحابہ کے صحابہ موجود، اتنے میں جنگ سے ایک لڑکی گرفتار ہو کر آئی۔ اللہ کے نبی سے فرمایا او میرے اللہ کے نبی، یہ لڑکی جنگ سے آئی ہے، گرفتار ہو کر لائی گئی ہے، یا رسول اللہ یہ سزا کے قابل ہے، آپ سزا دے دیجئے۔ سرکار مدینہ نے اپنی چادر اتاری اور اس بیٹی کے سر پر رکھ دی، پردہ کر پردہ۔ سبحان اللہ۔ او میرے صحابہ، تم جنگ سے لائے ہو یہ ٹھیک ہے، لیکن آج اس کے سر پر تو پردہ نہیں ہے، اس لیے میں سب سے پہلے پردہ میں کیا۔ اے میری بیٹی تو پردہ کر، وہ لڑکی پردہ کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رات بھر تقریر کی جاتی ہے، رات بھر ماں بہنوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ ادھر سے نمازی نماز پڑھ کے جا رہا ہے، موٹر سائیکل والے صاحب موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، 4 چکا والے 4 چکا پہ جا رہے ہیں۔ ماں بہنوں کو کوئی فکر نہیں، کون آیا کون دیکھا کون گیا، جدھر سے آیا دیکھ رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ او میری ماں بہنوں ذرا یاد تو رکھو، سرکار مدینہ چاہے ہوتے تو سزا دے کر بتا دیے ہوتے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتاری اور جسم پر ڈال دی کا او بیٹی پردہ کر۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مولانا صدر اعظم صاحب۔ آج کا تو حال یہ ہے کہ پچھم سے آپ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں یا کسی کام کر کے جا رہے ہیں، ماں بہنیں ٹھیک ٹھاک کہاں ہوتی ہیں معلوم ہے؟ جب آپ پار کر جاتے ہیں آ رہے ہیں تب نہیں صحیح ہوتی ہیں، جب پار کر جائیں گے تب صحیح ہوں گی، اور آنچل تراشنے لگے گی، ارے آنچل تمہارے سر پہ تھوڑے ہیں، وہ تو پورا ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اب تم تلاشو گی جب تک انسان باہر چلا جائے گا، پردہ اس کا نام تھوڑی ہی ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جس لڑکی کے سر پر آپ کو پردہ ڈال رہے ہیں یہ لڑکی سزا کے قابل ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا ویوہار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ
اللہ نے کیا جواب دیا میرے دوستوں؟ رنگ اٹھا کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے صحابہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ اپنے باپ کے گھر میں بھی ننگا سر رہے اور رسول اللہ کے چوکھٹ پر بھی ننگا سر رہے؟ یہ رسول اللہ کا کیریکٹر نہیں، یہ رسول اللہ کا سماج نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ پردہ کو اس طرح سے اللہ کے نبی نے دکھایا، لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں آپ نظر اٹھا کر دیکھیے کہ ماں بہن نے کیا کرا ہے۔ آج شادی کا موقع آتا ہے، شرط ہوتی ہے، ایک قاضی آتا ہے پوچھنے کے لیے، اس بیٹی سے اجازت لینے کے لیے، کوئی ہٹنے کا نام نہیں لیتی، کوئی پردہ کرنے کا نام نہیں لیتی، اپنے گھر کو سنوارنے کی ضرورت نہیں سمجھتی کہ آخر گھر میں کس طرح سے رہا جائے۔ مسلمانوں میری بات اگر تلخ لگے تو معاف کرنا، لیکن یاد رکھو یہ اتنی پکڑ ہے، جس طرح جھوٹ بولنا یہ بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ بڑا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا یہ بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، اسی طرح ننگے سر ماں بہنوں کو رہنا بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر تم اس کو مائنر لیتی ہو، اگر تم اس کو چھوٹا سمجھتی ہو، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے گا تم سے، اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ مولانا صدر عالم نے کچھ کہا تھا بھولا پور کھرہٹ کے جلسے میں۔ اس لیے ذرا سنبھلنے کی کوشش کرو، آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ میرے دوستوں اور بزرگوں۔ صدر عالم نے نقشہ کھینچا کہ پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے؟ پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے؟ صورت ہے رو جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے؟ صورت ہے رو جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے؟ دور ہوئے جاتے ہو تم آج نمازوں روزے سے، یہ تو بتاؤ بخشش کا ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تو بتاؤ بخشش کا سامان کہاں سے لاؤ گے؟ جب بچوں کو پڑھواتے ہو انگریزی اسکولوں میں، جب بچوں کو پڑھواتے ہو انگریزی اسکولوں میں، وقت ضرورت وقت ضرورت وقت ضرورت وقت ضرورت وقت ضرورت پڑھنے پر قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ وقت ضرورت پڑھنے پر قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ اپنے بچے کو بھی پڑھانا ضروری، اپنی بچیوں کو بھی پڑھانا ضروری۔ بچے پڑھیں گے، ماں قبر میں سوئی ہوئی ہے، باپ قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ اب اگر آپ نے صرف انگریزی تعلیم دی، اگر آپ نے اردو کی تعلیم نہیں دی، مولانا بلال نے تو بنیاد رکھ دی، مدرسہ کو قائم کر دیا، اب آپ کا فریضہ تھا بچوں کو پڑھانا اور بچیوں کو پڑھانا۔ آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، آپ نے حدیث کی تعلیم نہیں دی، آپ نے قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں بلند نہیں کی۔ وہی بچی جب گھر سے نکلے گی، ڈولی میں بیٹھے گی، سسرال جائے گی، اور وہی بچہ شادی کر کے دلہن کو لائے گا۔ گھر میں دونوں آتے ہیں، دلہن آتی ہے اور بیٹی گھر سے جاتی ہے۔ اے میرے دوستوں ذرا یاد رکھو، اگر بیٹی آپ کی گھر سے جا رہی ہے، آپ نے پڑھایا ہے تو وہاں جنگل والے گھر کو منگل بنا دے گی انشاءاللہ، اور اگر آپ نے نہیں پڑھایا تو یہاں جنگل تھا، یہاں منگل
تھا تو وہاں جنگل بنا کر دکھا دے گی. اس لیے ایک زمانہ تھا آپ انشاءاللہ پوچھا چل جائے گا. ایک زمانہ تھا جب شادی ہوتی تھی تو ساس کیا کہتی تھی؟ بہو جیسی بھی آئے گی میں سدھار دوں گی. ایک زمانہ تھا بہو جیسے بھی آئے گی میں سدھار دوں گی. اور آج کا زمانہ ہے بہو کہتی ہے جیسی بھی ہوگی ساس سدھر جائے گی. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ساس آج کھانا بنا رہی ہے چپکے چپکے اور باورچی خانے میں خوب آنسو گرا رہی ہے چپکے چپکے. دلہن گھر میں بیٹھی ہے پلنگ پر راج کر رہی ہے اس لیے کہ اس کو تربیت نہیں ملی ہے مدرسہ بھولا پور کھرہٹ کے مدرسے میں کہ آخر ساس کا مقام کیا ہے. ماں کے مقام کے برابر ساس کا مقام ہے. وہ اگر جانتی تو یہ بات نہیں آتی. صدر عالم نقشہ کھینچا کہ ساس بیچاری کھانا بناوے بہو پلنگ پر لیٹے. ساس بیچاری کھانا بناوے بہو پلنگ پر لیٹے. ساس بیچاری کھاج سے اپنی رات دن بس رو بھیا بھیا راجا بیگم رانی اللہ اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں اللہ اب ہم کیا کریں کہ دنیا فیشن ماں دیوانی اللہ اب ہم کیا کریں. انیک کام ماں چندہ مانگو کر دی ہے انکار کر دی ہے انکار. نیک کام ماں چندہ مانگو کر دی ہے انکار کر دی ہے انکار. اب بڑھ چڑھ کر سب ہی سالی ہے بڑھ چڑھ کر سب ہی سالی ہے. چلے جو بھی سیار بیٹھے بیٹھے دیکھے بوڑھی نانی اللہ اب ہم کیا کریں کہ بیٹھی دیکھے بوڑھی نانی اللہ اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں اللہ اب ہم کیا کریں کہ دنیا فیشن ماں دیوانی اللہ اب ہم کیا کریں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں میری بات کو ذرا نوٹ کر لو. ہو سکتا ہے کہ ذہن سے نکل جائے آج جو ہم نے کام کیا ہے اللہ رب العزت پر سے یقین ہٹا دیا. آج جو ہم کو جو کچھ بھی کرتے ہیں نبی کی سیرت سے ہمارا ذہن اتر گیا. یہ بات نہیں آتی. ہمارا یقین دھیرے دھیرے بھاگتا چلا جا رہا ہے. ہماری سوسائٹی ہمارا سماج ادھر سے ادھر ہوتا چلا جا رہا ہے مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں پر کتنا یقین رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کمزور ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارا دماغ الگ ہو گیا. اگر الگ نہ ہوا ہوتا قسم خدا کی بغیر نماز کی نیند نہیں آتی. اگر اللہ کے نبی پر یقین ہوتا تو بغیر تہجد پڑھے ہم کو سکون نہیں ملتا. لیکن آج دنیا والوں پر یقین ہوا. بھولا پور کھرہٹ میں ایک آدمی آیا اور 50,000 کا گھوڑا خرید کر لایا. سارے لوگ دوڑنے لگے یا اللہ یا اللہ. یہ کون سا گھوڑا ہے کہ اتنا دام لگایا گیا؟ گھوڑے کی قیمت 50,000 لگائی گئی. جب سارے لوگ آتے گئے لوگ بھیڑ پر بھیڑ لگاتے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ ایک گھوڑا والے بھائی آخر اتنی قیمت کیوں لگائے ہو؟ تو کہنے لگا کہ گھوڑے کے اندر بڑی خوبی ہے. کہا اچھا کون سی خوبی ہے؟ کہا گھوڑے پر خوبی یہ ہے کہ جو بھی میرے گھوڑے پر چڑھتا ہے بھولا پور کھرہٹ میں اور یہیں سے مکہ مدینہ دیکھ لیتا ہے. کہا اللہ اتنی بڑی خوبی اس گھوڑے میں؟ ہاں یقین نہیں ہے تو ذرا گھوڑے پر چڑھ کر تو دیکھو. اب ایک آدمی چڑھا. چڑھنے سے پہلے گھوڑا والے نے بلایا کہ او بھائی پہلے میری بات سن ادھر آ. گیا. کیا بات ہے؟ سنو
घोड़ा पर चढ़ोगे तो हाँ 50,000 का घोड़ा ٹھیک ہے. سنو اس گھوڑے پر چڑھ کر اگر مکہ مدینہ نظر نہیں آیا تو سب سے بڑا پاپی تو ہی کہلائے گا. اب مالک ڈر جو بھی گھوڑا پر چڑھتا تھا اس کو تو دکھائی دیتا نہیں تھا مگر کہتا تھا کہ بھائی پاپی بننے سے بہتر ہے کہ کہہ دو مکہ بھی دیکھ رہا ہوں مدینہ بھی دیکھ رہا ہوں. اب سارے لوگ آتے گئے چڑھتے گئے سب کہتے گئے ماشاءاللہ مکہ بھی دیکھ رہا ہوں مدینہ بھی دیکھ رہا ہوں بہت اچھا گھوڑا ہے کمال ہے. بیٹھنے کا عالم یہ ہے کہ یہیں سے مکہ مدینہ نظر آ رہا ہے. اے میرے دوستو یہ خبر چلتے چلتے بادشاہ سلامت تک گئی اور بادشاہ سلامت خبر سن کر وزیر سے کہا اے وزیر چلو بھولا پور کھرہٹ وہاں یہ گھوڑا ہے جس کی قیمت 50,000 ہے چلو دیکھا جائے اگر پسند آ جائے گا تو ہم اس گھوڑے کو خرید لیں گے. اب جب وزیر اور بادشاہ دونوں آئے بھولا پور کھرہٹ میں دیکھے گھوڑا ماشاءاللہ بہت تندرست ہے. کہا کہ اے وزیر پہلے تم چڑھو. جیسے وزیر چڑھنے کے لیے گیا گھوڑا والے نے کہا کہ سنو ادھر آؤ. وزیر گیا کہا کیا بات ہے. سنو یہ جتنی جنتا ہے اور یہ جتنی قوم تم دیکھے ہو سب نے چڑھ کر مکہ مدینہ دیکھا ہے اور تم چونکہ وزیر ہو تجھے میرے گھوڑا پر چڑھنا ہے. اس لیے یاد رکھو اگر تو چڑھ کر یہ کہتا ہے کہ مکہ مدینہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ پوری پبلک کے سامنے سب سے بڑا پاپی تو ہی کہا. یہ کیسی بات کہہ رہا ہے. اب جیسے گھوڑا پر چڑھا چڑھنے کے بعد نہ مکہ دکھائی دے رہا ہے نہ مدینہ دکھائی دے رہا ہے. سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا یہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف مکہ ہے ایک طرف مدینہ ہے. لیکن اس کو بات یاد آ گئی کہ گھوڑے والے نے کہا تھا کہ اگر تو انکار کیا تو سب سے بڑا پاپی تو ہی کہلائے گا. اس لیے کہا او بادشاہ سلامت. ہاں ہاں وزیر بولو بولو. اے حضور جیسے گھوڑا پر بیٹھا ہوں مکہ بھی دیکھ رہا ہوں مدینہ بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ دونوں نظر آ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا اے وزیر تو نیچے آ میں چڑھتا. اب وزیر نیچے آیا بادشاہ جیسے گیا. اب گھوڑا والا سب کو سمجھا دیتا تھا لیکن بادشاہ کو کیسے سمجھائے تو بادشاہ ہے مارے ڈر کے خاموش رہ گیا. بادشاہ جیسے گھوڑا پر چڑھا اب اوپر دیکھ رہا ہے نیچے دیکھ رہا ہے دائیں دیکھ رہا ہے بائیں دیکھ رہا ہے. اور کرائے کو تو کچھ نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا. یہ سارے کے سارے لوگ اس بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے کہ گھوڑے پر چڑھتے ہی مکہ مدینہ نظر آ رہا ہے. اور یہ بات وزیر بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے. اب دماغ بادشاہ دوڑانے لگا کہ کیا کروں کون سا جواب. سوچتے سوچتے کہا او وزیر تم نے کوئی کمال نہیں دیکھا تم نے کوئی عجیبہ والی بات تم نے نہیں کہی. کہا اے حضور کیا بات ہے. کہا تم نے مکہ اور مدینہ ہی تو دیکھا ہے لیکن میں کچھ اور بھی دیکھ رہا ہوں. کہا حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں. کہا کہ میں ایک طرف مکہ دیکھ رہا ہوں ایک طرف مدینہ دیکھ رہا ہوں اور سامنے جنت الفردوس دیکھ رہا ہوں. ایک سیڑھی اور بڑھ گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں اس دنیا کی بات پر ہمیں کتنا یقین لیکن آخرت کی بات پر ہمیں یقین کرنا ہے. قرآن جس کا اعلان کرتا ہے حدیث جس کا اعلان کرتا ہے. صحابہ اکرام کا جو دور تھا نبی برحق کا کی مجلس تھی اور اس تمام مجلس میں ایک صحابی رسول آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج آپ کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ ابھی ایک جنتی آئے گا. جب وہ ایک صحابی جب سب سننے لگے کہ اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اتنے میں ایک صاحب آئے ان کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے. پھر دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہوگا وہ جنتی ہے. پھر تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے صحابہ ابھی ایک آدمی آئے گا اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہوگا. وہ پھر وہی صحابی سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک شخص آیا ہے اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے.
میرے بھائی ہم سنتے ہیں تو سننے کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کا مجمع جب ختم ہوا تو ایک صحابی پیچھا کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اتنے صحابہ میں ایک صحابی کو جنت کا پیغام دیے ہیں، چلو ان کے گھر پتہ کروں کیا معاملہ ہے۔ آگے آگے وہ صحابی، پیچھے پیچھے یہ جا رہے ہیں۔ جب گھر سے وہ پیچھے کی طرف مڑے تو یہ صحابی پیچھے تھے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ بات تو کچھ نہیں ہے، میں آپ یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، رکنا چاہتا ہوں، مہمان بن کر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابہ کا دور تھا ماشاءاللہ کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی کے آنکھ میں آنسو، پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ وہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آج 7واں دن ہے، میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں گھر کی برکت نہ بھاگ جائے۔ وہ وقت میرے دوستو یہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، آؤ 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 بیٹھو گھر میں۔ اب 1 دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، تو چوتھا دن وہ گھر والے کہے کہ بھائی آپ تو چوتھا دن ہے، معاملہ کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ تو صحابی کہنے لگے کہ معاملہ تو کچھ نہیں ہے، آج سے 3 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کا پیغام دیا، جنت کی خوشخبری دی، اسی کی تلاش کرتے کرتے میں آپ کے گھر پہنچا، یہاں بھی آیا تو دیکھا کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو میں نے کرتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں، روزہ میں رکھتا ہوں آپ بھی رکھتے ہیں، تلاوت میں کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں، تسبیحات میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں، کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ آخر سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ وہ گھر والے مہمان کیا کہتے ہیں کہ سنیے یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر 2 بجے رات میں، یہ باتیں غور سے سنیے گا، اگر 2 بجے رات میں یہ پتا چل جائے کہ آج کسی کا دل مجھ سے دکھا ہے، کسی کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے، اے میرے صحابی 2 بجے رات میں جا کر میں معافی مانگتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی بلڈنگوں میں آگے جا رہا ہے، کاروبار میں آگے جا رہا ہے، بزنس میں آگے جا رہا ہے، تجارت میں آگے جا رہا ہے، تو سنو مجھے آگے بڑھنے سے دکھ نہیں، مجھے آگے بڑھنے سے حسد نہیں، آگے بڑھنے سے تکلیف نہیں، آگے بڑھنے سے جلن نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں باتیں رسول اللہ کو اچھی لگی ہو۔ یہ صحابی کہنے لگے کہ یہ 2 باتیں تو ایسی ہیں جو جلدی انسان کے اندر ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھولا پور کھرہٹ کی بات نہیں ہے، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ انسان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے جتنا آپ کے سکھ کو دیکھ کر پریشان نظر آ رہا ہے کہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، کھیتی کیسے کر رہا ہے، بلڈنگیں کیسے تیار کر رہا ہے، گاڑیاں کیسے خرید رہا ہے۔ آپ کے آگے بڑھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نبی کو زیادہ پسند آئی ہو۔ اے میرے دوستو اور بزرگوں، یہ کلچر ہمارے نبی کا کلچر، یہ سوسائٹی ہمارے نبی کی سوسائٹی، اگر ہم ان کے اعتبار سے اگر ہماری سیرت ہو جائے، کھانا نبی کی سیرت کے اعتبار سے، پینا نبی کی سیرت کے اعتبار سے، چلنا نبی کی سیرت کے اعتبار سے، گاڑی پر بیٹھنا نبی کی اس کی سیرت کے اعتبار سے، اگر سب کچھ ہم کر ہی لیتے ہیں تو تھوڑی سی تبدیلی اگر آ جائے، کھانا کھانا ہی ہے، ہاتھ دھلنا نبی کی سنت، دسترخوان بچھانا نبی کی سنت، اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نبی کی سنت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم سب کام کرتے ہی ہیں تو سنت نبی کے اعتبار سے کیوں نہیں کرتے کہ جانور کی طرح کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، جانور کی طرح کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، جانور جیسی اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، جو یہ معاشرہ ہمارا بگڑا ہے، صرف اس وجہ سے نہیں بگڑا کہ آپ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، بلکہ یہ معاشرہ اس وجہ سے بگڑا کہ اس کی بنیاد تک اگر ہم پہنچ رہے ہیں تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیے، ہم اپنے بچے کو تعلیم سے مالا مال نہیں کیے، ہم اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکے۔ ہم اپنے بچے کو جب دیکھا 15 سال کا بچہ ہو گیا، اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے پر ہم لگے، اس کا کھانا اس کا پینا سب نبی کے کیریکٹر سے الگ ہو گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ ہے۔ آج عیدگاہ کے اندر دیکھو کتنے لوگ جاتے ہیں، آج عیدگاہ کے اندر بھولا کھرہٹ والے تو جاتے ہی ہیں، لیکن بیراٹھی کے بھی لوگ آتے ہیں، چٹراہا کے بھی لوگ آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب اس پر نظر پڑتی ہے بھولا پور کے لوگ
جب دیکھتے ہیں بیراقی کے لوگ عیدین میں آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کہہ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلا ملتے ہیں، خوشیوں کے بوچھار کرتے ہیں، اور آپ کا بھائی گھر میں سالوں سال روٹھا ہوا ہے، اس کا چہرہ آج بھی آپ نے نہیں دیکھا، کیا یہ حق نہیں تھا کہ سویاں بیٹھ کر اپنے دسترخوان پر کھایا جائے، بھائی کو بھائی سے ملایا جائے، روٹھے ہوئے باپ کو پڑھایا جائے، روٹھی ہوئی ماں کو ایک دسترخوان پر لایا جائے، اپنی بیوی جو سالوں سال میکہ جا کر زندگی گزر رہی ہے اس عورت کو منا کر اپنے گھر لایا جائے، یہ ہمارے نبی کے راستے کے خلاف ہم کر رہے ہیں۔ یہ 2-2 4-4 10-10 کلومیٹر والے لوگوں سے ہم کیوں ملتے ہیں؟ ہمارا گھر آج ہمیں نفرت کی بغاوت دے رہا ہے، ہمارا گھر آج منحوسیت کی آواز اٹھا رہا ہے، ہمارا گھر آج ویران کھڑا ہوا ہے، ہم اپنے کو تو اپنی نظر سے ہم نے نہیں دیکھا، اور وہاں کی نظر ہمارے سامنے ہے۔ یہ طریقہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی بچیوں پر، اپنے بچوں پر خوب محنت کرو، کیونکہ جو تم کر سکتی ہو وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے، جو تم اپنے بچے کو سنوار سکتی ہو وہ دوسرا نہیں سنوار سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ماں کی گود سے ہی بچے کی زندگی گزرتی ہے۔ اگر ہم نے اس پر غور کیا تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے اس بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، تاکہ معاشرہ کی بگاڑ اور معاشرے کا سماج اچھا سے اچھا ہو جائے، اور ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعتبار سے ہو جائے۔ یہی ہمارے نبی کا کلچر تھا، یہی ہمارے نبی کا سماج تھا۔ اس لیے آج بھولا پور کھرہٹ والوں یہ اعلان کرتا ہو کہ کچھ کرو نہ کرو، 2 روٹیاں کم کھائیں گے مگر اپنے بچے کو پڑھائیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔